السلام علیکم دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانیت کی سب سے بہترین جماعت تیار کی، لوگوں کو اخلاق عظیمہ کا درس دیا اور ایسی جماعت بنائی کہ جن پر فرشتے بھی رشتے ہوتے تھے۔ سبحان نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ سبحان وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاق دیے کہ انہوں نے دنیا میں ایک مثال قائم کی، اخوت، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، ہمدردی، خیر خواہی، اس کی مثالیں جو انہوں نے قائم کی دنیا کی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے دو لفظوں میں پوری بات سمجھا دی، فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی، چنانچہ ہر بندہ دوسرے بندے کا خیر خواہ، ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ۔ اس خیر خواہی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفرض 3000 درہم جب گھر لاتے ہیں تو ان کے بھائیوں نے دیکھا، ان کو گھوڑا پسند آیا، عربی نسل کا ہے، صحت مند ہے، یہ تو بھائی کوئی 4000 کی قیمت کا تھا، تمہیں اچھی ڈیل مل گئی کہ 3000 کا لے کے آ گئے۔ اب خریدنے والے نے یہ بات سنی اور اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ قیمت تو 4000 تھی، میں 3 میں لے آیا۔ اگلے دن 1000 روپیہ لے کر اس گھوڑے کے مالک کے پاس آئے، بھئی آپ کو اپنی چیز کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا، آپ نے سستی بیچ دی، میرے باقی بھائیوں نے اس کی قیمت 4000 لگائی ہے، لہذا 1000 درہم میں آپ کو اور دے دیں۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا سیلر اور بائر دیکھا کہ 3000 میں خرید کے گھر جا چکا ہے، پھر 1000 آ کر واپس دیتا ہے کہ آپ کو میں نے تھوڑی قیمت دی، آپ زیادہ قیمت دے دی۔ تھوڑے دنوں بعد ان کے گھر میں رشتہ داروں کی دعوت تھی،
تو برادری کے نوجوان آئے۔ اس وقت تو ہر نوجوان ہی گھوڑ سوار تھا اور گھوڑے کی شناخت رکھتا تھا۔ برادری کے لوگوں نے جب اس گھوڑے کو دیکھا تو وہ کہنے لگے بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تو 5,000 میں بھی سستا تھا اگر مل جاتا تھا، اور تم تو اس کو 3,000 میں لے کے آئے تو بہت اچھی ڈیل ہوگی تمہاری۔ اب انہوں نے یہ کمنٹ سنے تو اگلے دن ایک اور 1,000 درہم لے کر گئے اور گھوڑے کے مالک کو وہ بھی دے دیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد گھوڑ سواری کا یعنی مقابلہ تھا۔ اگر آپ مدینہ کے بس مکہ مکرمہ کی طرف چلیں تو دائیں طرف ایک میدان آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے سباق الخیل۔ سباق الخیل کا مطلب ہے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ یہاں ہوتا ہے۔ اب جب مقابلہ ہوا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ گھوڑا جو تھا یہ ون کر گیا، یہ چیمپئن بن گیا۔ اب جب چیمپئن بن گیا تو ہر بندے نے تعریف کی، بڑا اچھا گھوڑا، بڑا اچھا گھوڑا، اور یہ تو 6,000 کا بھی مل جائے تو بڑا سستا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ کمنٹس لوگوں کے سنے تو پھر اس کے مالک کے پاس گئے، بھائی آپ کے پاس تو گھوڑا بہت قیمتی تھا، آپ کو تو اس کی ویلیو تو پتہ ہی نہیں تھا، ابھی لوگوں نے اس کی قیمت 6,000 لگائی ہے، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، 1,000 اور نہیں دے۔ 3,000 میں بکنے والے گھوڑے کی قیمت انہوں نے 6,000 درہم ادا کی۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کی اتنی خیر خواہی تھی، کوئی کسی کا نقصان کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بندے نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی۔ زمین خریدنے والے نے سوچا کہ میں گہرا حل چلاتا ہوں تاکہ میری فصل اچھی ہو جائے۔ اب جب انہوں نے گہرا حل چلایا تو ان کو زمین کے اندر سے ایک ٹرنک ملا، ایک بکسا ملا جس کے اندر سونے چاندی کے زیورات تھے۔ ان کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا نا تو دائیں ہاتھ سے ٹرنک اس طرح اٹھا کے لے جاتا کہ بائیں ہاتھ کو بدل چلتا، لیکن اچھے لوگ اس بندے نے سوچا یار میں نے زمین خریدی ہے نا، اس ٹرنک کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، یہ میرا نہیں یہ اس کا ہے جس سے میں نے زمین خریدی۔ چنانچہ اگلے دن اس کے دروازے پر ٹرنک لے کر پہنچ گئے، بھائی یہ زمین سے نکلا ہے، یہ میرا نہیں یہ آپ کا ہے۔ اب جو زمین بیچنے والا تھا وہ کہنے لگا دیکھو بھائی جب میں نے زمین بیچ دی تو اب زمین میں سے جو نفع نکلے گا وہ تمہارا ہوگا، میرا نہیں ہے کوئی واسطہ۔ یہ کہتا ہے نہیں آپ کا حق ہے، وہ کہتا ہے نہیں آپ کا حق ہے۔ فیصلہ کیسے ہو؟ عدالت میں مقدمہ ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں عدالتوں میں عدالتیں بھی ملتی ہیں، اس وقت عدالتوں میں یہ مقدمے آتے تھے، ایک بندہ کہتا ہے جی میرا حق نہیں اس کا ہے، اور دوسرا کہتا ہے جی نہیں میرا حق نہیں یہ اس بھائی کا حق ہے۔ فیصلہ قاضی کرے گا۔ قاضی نے دونوں کی گزار سنی، پھر انہوں نے کچھ ان کے حالات سنے اور بالآخر انہوں نے ججمنٹ یہ دی کہ بھائی میں اس کیس کی ججمنٹ تو نہیں دے سکتا کہ کس کا حق ہے اور کس کا حق نہیں ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ تم میں سے ایک کے ہاں بیٹا جوان ہے اور دوسرے کے ہاں بیٹی جوان ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے اور حق مہر کے طور پہ ان کو یہ خزانہ دے دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، عدالتوں میں مقدمے اس طرح کے آیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو چلتا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان کرتے تھے اپنی جوانی میں۔ عام طور پر وہ عصر کی نماز کے بعد دکان بند کرتے تھے، اتنے زور کے بعد دکان بند کر کے آ گئے۔ اس نے کہا نعمان دکان جلدی کیوں بند کر دی؟ تو ماننے لگے آج آسمان پر بادل ہیں اور ویزیبلٹی اچھی نہیں ہے، میں نے دکان بند کر دی کہ کوئی گاہک کم
कम कीमत कपड़े को बेश कीमत समझ के न खरीदते, उसको धोखा नहीं होना चाहिए। दुकान ही बंद कर देता। यानी दुकानदारों को इतना ग्राहक का ख्याल होता था कि वो वक्त से पहले दुकान बंद कर देते थे कि ग्राहक को धोखा नहीं लगना चाहिए। इमाम गाज़ी रहमतुल्लाह के पास कपड़े का एक थान था जिसकी कीमत 400 दिनार थी या दिरहम थी। उनकी दुकान पर एक नौजवान काम करने वाला था। उसके पास मदीना तैयबा का बंदा आया और उसने आके उससे पूछा कि मुझे कपड़ा पसंद है, कितने में दोगे? उसने कहा कि 1000 दिनार में। तो उसको कपड़ा पसंद आया था, उसने 1000 दिनार दिए थे, उसको खरीद किया। अब जब इमाम साहब दुकान पर तशरीफ लाए तो आपने उस नौजवान से पूछा कि भाई वो थान कितने का बेचा? उसने कहा 1000 का। भाई उसकी कीमत तो 400 थी। हज़रत जी मदीने का एक बंदा आया था और वो खरीद के चला गया। इमाम साहब ने कहा ये बताओ कि उसकी वज़ाकत कैसी थी, नाम क्या था? नाम का पता चला। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह कूफा से मदीना का सफ़र करके आए और उस बंदे के घर में आकर उसको 600 दिनार उसके वापस कर दिया। हाँ, बंदे के अंदर है खाई थी, क्योंकि नबी इस्लाम ने ये फरमा दिया था अद-दीन अन-नसीहा, दीन सरासर खैरखाही है। यानी जो बंदा खैरखाह है ना वही दीनदार है, और जो बंदा दीनदार होगा वही खैरखाह होगा। ये नहीं हो सकता कि दीनदार भी हो और बदखाह भी हो, ये कोई नहीं सकता। दीनदारी और खैरखाही एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। और जिन दिनों में मुसलमानों का बड़ा मदद होता था तो काफिरों ने एक आदमी को भेजा कि जाओ जरा देख के आओ मुसलमानों के माहौल में कौन सी वो खास बात है कि जहाँ जाते हैं फतह इनके कदम चलती है। तो वो आके बगदाद शहर में आया, उसको भूख लगी थी। उसने सोचा मैं खाना खा लेता हूँ। एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गया। जब खाना खा रहा था ना, उसने देखा कि एक और आदमी करीब खाना खा रहा है और वो कभी कभी इसकी तरफ देखता भी है। इससे दिल में सोचा कि मैं चूंकि गवारिद हूँ, अजनबी आदमी हूँ, तो ये मुझे और से देख रहा है कि ये कौन आदमी है। जब उसने खाना खा लिया तो वो काउंटर पे आया कि मैं पेमेंट कर दूँ। काउंटर पे आदमी था, उसे पूछा कि बताओ मेरे खाने का बिल कितना बना है। उसने कहा जनाब बिल तो इतना बना, मगर बिल की तो पेमेंट हो गई। बिल की पेमेंट कैसे हो गई? उसने कहा वो आपके करीब जो दूसरा बंदा बैठा था ना, जो बार बार आपका चेहरा देख रहा था, वो मेरे पास आया। उसने अपने खाने का भी बिल दिया और मुझे कहने लगा कि ये शख्स मुझे परदेसी महसूस होता है, आज ये मेरा मेहमान है, पेमेंट मैं कर देता हूँ, बताने की जरूरत नहीं, अजर तो मुझे अल्लाह ने दिया। सुभान अल्लाह। वो बड़ा हैरान, अच्छा इस बंदे ने मेरे खाने की पेमेंट कर दी और मुझे बताया तक नहीं कि अजर तो मुझे अल्लाह ने देना है। आगे चला। अब उसको ख्याल आया कि भाई रात को अंधेरा हो जाता है तो मुश्किल होती है, तो बेहतर है कि मैं कोई बैटरी खरीदूँ। चुनांचे दुकान पर गया, उसको कहा मुझे 3 सेल वाली बैटरी दे दो। उसने कहा जनाब 3 रियाल में मिलेगी, एक बैटरी दे दे। उसने कहा यार मेरा बात सुनो, यही बैटरी इतने पैसे में आपको सामने वाले दुकानदार से मिल जाएगी, कि उससे खरीद लो, उससे ना खरीद लो। तो हैरान तो बड़ा हुआ। दुकानदार तो ऐसे नहीं करता कि अपने ग्राहक को किसी दूसरे दुकानदार के पास दे। तो चला गया, दूसरे दुकानदार से जाके बात की तो 3 सेल वाली बैटरी उसको 3 दिनार की वहां से मिल गई। वो पहले दुकानदार के पास वापस आया, क्योंकि मुझे ये बताओ आपके पास बैटरी थी नहीं या आप उसे बेचना नहीं चाहते थे? दुकानदार ने कहा कि बैटरी तो मेरे पास
میں بیچنا بھی چاہتا تھا، تو پھر آپ نے سامنے والے دکاندار کے پاس کیوں بھیج دیا؟ تو دکاندار کہتا ہے کہ آج میرے پاس بہت گاہک آئے، اللہ کا فضل مجھے خوب نفع ہوا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے والے دکاندار کے پاس آج کوئی گاہک نہیں آیا۔ میں نے دل میں سوچا آپ اس سے بیٹری خرید لیں گے، اس کو کچھ نفع ہو جائے گا اور اس کے بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کا اتنا خیر خواہ تھا کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ میرے بھائی کے بیوی بچوں کا بھی گزارا ہو جانا چاہیے۔ یہ جو خیر خواہی کی ایک سبق نبی اسلام نے سکھائی، یہ سارے صحابہ کی زندگیوں میں بہت واضح نظر آتی ہے۔ اور مسلمان معاشرے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خیر خواہی اتنی پسند ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے وہ انسان میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اور آج ہم دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا دوسرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے آج ہم بوال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ پڑھنے والا حیران ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں چیونٹی کا نام پر ایک سورت کا نام ہے اور چیونٹی کا واقعہ تو اس میں لکھا گیا ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ آپ اتنے عظیم اور آپ ایک چیونٹی کا واقعہ قرآن میں نقل کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ کچھ چیونٹیاں چل رہی تھیں، ایک چیونٹی کو محسوس ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو اعلان کیا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل کے چلا جائے۔ وہ جو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے سورت کا نام بھی چیونٹی کے نام پر رکھا اور اس واقعے کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر چیونٹی کی خیر خواہی اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے، ایک انسان اگر دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا تو یہ بات اللہ کو کتنی اچھی لگے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ کریں، ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی۔ اچھا کچھ لوگ آگے استعداد دیتے ہیں وہ جی ہم تو خیر خواہی کرتے ہیں، لوگ بدخواہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو یہی تو مزہ ہے نا کہ دوسرے بدخواہی بھی کریں تو بھی ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کے بدلے میں اچھائی کا سلوک کرو۔ اگر پیشاب سے کپڑا ناپاک ہو جائے تو وہ پاک پانی سے دھلتا ہے نا، پیشاب سے تو نہیں دھلتا۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس برائی کا جواب ہم اگر برائی سے دیں گے تو برائی تو بڑھ جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اچھائی سے اس کے ساتھ معاملہ کریں، اچھائی اس برائی کو ختم کر دے گی۔ چنانچہ ایک شخص حضرت خواجہ نظامی اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت فلاں شخص نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، بہت میرا مخالف ہے، دشمن ہے، بس آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کے ساتھ نمٹ لیتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت صاحب NOC دے دے پھر میں جانے اور وہ جانے۔ تو جب اس نے کہا نا کہ اس نے میرے لیے بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں، ہر وقت میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے، تو خواجہ نظامی اولیاء رحمۃ اللہ نے مجھے کہا اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں۔ اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے
جانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ کہتا ہی کرے، چھوٹا بڑا اپنا پرایا دوست دشمن ہر کسی کے ساتھ، اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اسی میں ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ جتنا خیر خواہی کر سکیں اتنا بہتر ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ سے نیک تھے، ان کا نام تھا ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ، بلخ کے بادشاہ تھے، بعد میں تو بڑے اولیاء میں شامل ہو گئے، لیکن جب بادشاہی کی زندگی تھی تب بھی نیک تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ کمرے میں بہت روشنی ہے اور ایک بوڑھا سفید بالوں والا بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے، اس کے قریب کچھ رجسٹر پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ قریب گئے اور جا کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ کیا لکھ رہے ہو؟ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ابراہیم ادم نے ان سے پوچھا اچھا پھر بتاؤ اس رجسٹر میں میرا بھی نام ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا تو نام نہیں، آپ تو بادشاہ ہے، عیش کی زندگی گزار رہے